بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 393 میں شک کے بعد ظن غالب ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے اور شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہوگا۔ مسئلہ اول میں شک کے بعد ظن اور گمان کے غالب آنے کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ اصطلاحات کا معنی اور مفہوم نیز ان کی تطبیق کا بھی بیان ہوگا۔ افعال میں ظن غالب آنے کا حکم کیا ہے، عدد رکعات میں ظن غالب آنے کا حکم اور متعلقہ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا مسائل سبع الاولی لو غلب علی ظنہ بعد التروی احد طرفی ما شک فیہ او اطرافہ بنا علیہ اے علی الطرف الذی غلب علیہ ظنہ، والمراد انہ غلب ظنہ علیہ ثانیا بعد ان شک فیہ اولا، لأن الشک لا یجامع غلبۃ الظن لما عرفت من اقتضاء الشک تساوی الطرفین والظن رجحان احدہما۔ اب تک شک کی 3 قسمیں بیان کی گئیں اور مبطل شک تھے۔ کچھ شکوک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور کچھ شکوک صحیح ہیں جن کے احکام ذکر ہوئے۔ تو شک کے متعلق کچھ مسائل ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کی تعداد 7 ہے۔ الاولی، پہلا مسئلہ، لو غلب علی ظنہ بعد التروی، اگر انسان کو شک ہوتا ہے نماز کے اندر اور غور و فکر کرنے کے بعد اسے ایک طرف کا گمان حاصل ہو جاتا ہے۔ لو غلب علی ظنہ احد طرفی ما شک فیہ، یعنی جس چیز کے بارے میں شک تھا تو اس کی طرفین میں سے ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے، او اطراف ہی، یا شک کی کئی طرفیں تھیں اور ان میں سے کسی ایک طرف اس کا گمان غالب ہو جاتا ہے، بنا علیہ، تو اسی پر بنیاد رکھے، اے علی الطرف الذی غلب علیہ ظنہ، یعنی اسی طرف پر بنیاد رکھے جس کا گمان غالب ہوتا ہے۔ والمراد انہ غلب ظنہ علیہ ثانیا، مراد یہ ہے کہ اس کا گمان اس پر غالب آ جائے بعد میں، بعد ان شک فی اولا، جبکہ اس سے پہلے اس کے بارے میں شک اور تردید موجود تھی۔ یہ کیوں معنی کر رہے ہیں جناب شہید ثانی؟ فرماتے ہیں لأن الشک لا یجامع غلبۃ الظن، چونکہ شک اور تردید جو ہوتی ہے وہ غلبہ ظن، گمان کے غالب آنے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ لما عرفت، چونکہ ہم جانتے ہیں یا آپ جان چکے ہیں، من اقتضاء الشک تساوی الطرفین، کہ شک جو ہوتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ دونوں طرفیں برابر ہوں، دونوں طرفوں کا احتمال برابر ہو۔ والظن رجحان احدہما، جبکہ ظن اور گمان جو ہوتا ہے وہ ایک طرف کا جو رجحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم منطق اول، منطق کے شروع میں جو علم اور یقین کی باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف رجوع کریں تو اگر انسان کو 100% کیا ہو ایک چیز کا 100% احتمال ہوں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یقین کہلاتا ہے، قطع اور یقین کہلاتا ہے۔ اور اگر کیا ہے
دو طرفوں میں سے ایک طرف کا گمان غالب ہو تو اسے ظن کہتے ہیں، اور جو طرف مرجو ہوتی ہے یعنی کہ 70% تو گمان ہو جائے گا، جو 30% یا 20% وہ وہم کہلاتا ہے اصطلاح منطق میں۔ اور اگر دونوں طرفوں کا احتمال برابر ہو، یہ کام کیا نہیں کیا، شک کی صورت ہو تو اسے شک کہتے ہیں۔ تو شک کیا ہوتا ہے؟ تساوی طرفین، دونوں طرفوں کا احتمال برابر ہے، گمان میں 70% ہوتا ہے اور وہم میں اس کے مقابلے میں عدم ترجیح ہوتی ہے، یعنی 20% 30% جو گمان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گمان کا غلبہ اور شک ایک وقت میں نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے اس کے بارے میں شک ہوگا، دونوں طرفیں برابر چل رہی ہوں گی، پھر وہ تروی اور غور و فکر کرے گا تو اسے ایک طرف کا گمان غالب ہو جائے گا۔ تو جس طرف کا اسے گمان غالب ہو جائے شک کے بعد، تو پھر اسی پر اس کو بنیاد رکھنی ہے، بے شک وہ شکوک کے مبتلا میں سے ہو، یعنی 2 رکعتوں والی نماز کے درمیان شک ہوتا ہے، 3 رکعتی نماز میں شک ہوتا ہے، تو شک سے فوراً اس کی نماز ٹوٹ نہیں جائے گی، بطلان کا حکم نہیں آئے گا، بلکہ وہ تروی اور غور و فکر سے کام لے گا۔ جس رکعت پہ اس کا گمان غالب ہو جاتا ہے اسی پہ بنیاد رکھ کے اپنی نماز کو ٹھیک کر لے۔ اور شکوک کے صحیحہ میں بھی اسی طرح ہے کہ فوراً شک کے احکام اپلائی نہیں کرنے، اگر انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے اور ایک طرف کا گمان غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی نماز احتیاط بھی نہ پڑھنی پڑے، نہ سجدہ صاحب بھی نہ کرنا پڑے۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جناب۔ لا فرق فی البناء علی الطرف الراجح بین الاولیین وغیرہما، یعنی جس طرف کا گمان غالب ہوگا، طرف راجح جس کے احتمال زیادہ ہوں گے، تو اس پر بنیاد رکھنے میں فرق نہیں ہے کہ چاہے پہلی 2 رکعتوں میں ہو وہ شک ہوا ہو پہلے، یا آخری 2 رکعتوں میں ہو، لا بین الرباعیت وغیرہا، اور اس میں شک نہیں کہ وہ نماز 4 رکعتی ہو یا 2 رکعتی ہو 3 رکعتی ہو، کیونکہ شک پر تو نہیں رہے گا نا، جب شک کے بعد گمان غالب آ جائے گا تو پھر گویا شک ختم ہو جائے گا، اسی جو ہے غالب گمان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ وَمَعْنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَرْضُهُ وَاقِعًا، جس طرف کا گمان غالب ہوگا اس پر بنیاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں فرض کریں گے کہ یہ اسی طرح کام ہوا ہے، وَالْتِزَامُ حُکْمِهِ مِنْ صِحَّةٍ وَبُطْلَانٍ وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، اور اس کے حکم کو بھی پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے نماز صحیح ہوتی ہے تو صحیح قرار دیں گے، اس سے نماز باطل ہوتی ہے تو باطل قرار دیں گے، وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، اور اس سے زیادتی لازم آتی ہے، اضافہ لازم آتا ہے وہ بھی ماننا پڑے گا، اس سے کمی لازم آتی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ جس چیز کا احتمال غالب ہوگا، گمان غالب ہوگا، پھر اس کو واقع سمجھا جائے گا کہ یہ کام واقعاً ہوا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں نا، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَفْعَالِ وَغَلَبَ الْفِعْلُ، اگر افعال کے بارے میں پہلے شک ہوا تھا پھر اس میں ایک طرف کا گمان غالب آ گیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ فعل کیا ہے، انجام دیا یا نہیں دیا۔ وَغَلَبَ الْفِعْلُ، اگر گمان غالب ہو جاتا ہے کہ اس کام کو میں نے انجام دیا ہے، بنا علی وقوعہ، تو بنیاد رکھے گا کہ یہ کام ہو چکا ہے، او عدمہ، کبھی تو اس کو انجام دینا غالب آتا ہے، کبھی گمان آتا ہے کہ اس کو انجام نہیں دیا، غالب آتا ہے اس کا انجام نہ دینا، فعلہ، تو پھر اس کو انجام دے لے گا، ان کان فی محل ہی، اگر اس کا محل اور موقع باقی ہو۔ مثال کے طور پر قرات کے بارے میں اسے شک ہوتا ہے کہ میں نے سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اگر اس کا گمان غالب ہو کے پڑھ لی ہے تو بس اس کو سمجھے کہ پڑھ لی ہے، اور اگر گمان غالب ہو کے نہیں پڑھا تو اس کو انجام دے گا اگر اس کا موقع اور محل باقی ہو، اگر رکوع میں نہیں پہنچا تو پھر اس کو انجام دے سکتا ہے، اگر رکوع کی حد تک پہنچ چکا ہے تو پھر وہ کیا ہے،
اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب گمان غالب کا انجام نہیں دی تو چونکہ یہ واجبات میں سے رکن تو نہیں ہے کہ اس کو ساون بھی چھوڑ دیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے۔ تو اس طرح اگر جو ہے کوئی روکن ہو، اس کے بارے میں گمان غالب ہو کے بھول کر اس کو چھوڑ کے آیا ہے، اگر اگلے روکن میں داخل ہو چکا ہو تو پھر اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ وفی عدد الرکعات یجعل الواقع ما ظنه من غیر احتیاط، اور اگر گمان غالب آتا ہے رکعات کی تعداد کے بارے میں تو قرار دے گا، یجعل قرار دیا جائے گا، الواقع ما ظنہ یعنی حقیقت وہی ہے جس کا گمان غالب ہوا ہے، من غیر احتیاط، اور اس کے ساتھ پھر نماز احتیاط بھی نہیں پڑھنی پڑے گی۔ فَإِنْ غَلَّبَ الْأَقَلَّ بَنَا عَلَيْهِ وَأَكْمَلَ، اگر اس کا گمان غالب ہوتا ہے کم رکعتوں پہ، غلبہ یعنی وہ غلبہ دیتا ہے کہ معنی میں ہوگا، اور اگر غالب الاقل پڑھے تو بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ عبارت ہمیں اسی طرح ملی ہے۔ تو اگر وہ کم رکعتوں کو غلبہ دیتا ہے تو اسی پر بنیاد رکھے گا اور اس کو مکمل کرے گا، یعنی اگر 3 اور 4 کے درمیان شک ہے، 3 کا گمان غالب آتا ہے تو پھر اس کو پر بنیاد رکھ کے پھر ایک اور رکعت پڑھنی پڑے گی۔ وَإِنْ غَلَّبَ الْأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ كَالْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، اور اگر وہ غلبہ دیتا ہے زیادہ رکعتوں کو، 3 اور 4 کے درمیان شک کو، چوتھی کو غلبہ دیتا ہے، وہ زیادہ ہے، لیکن یہ ایسی زیادتی نہیں ہے کہ جو نماز کی تعداد رکعتوں سے بھی بڑھ جائے، یعنی 4 اور 5 کا تو نہیں ہے، جیسے 3 اور 4 میں جنالی اس کا شک تھا اور غلبہ ہو گیا کہ یہ چوتھی رکعت ہے تو تشہد وسلم، اس کو تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے گا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً كَمَا لَوْ غَلَّبَ ظَنَّهُ عَلَى الْخَمْسِ، اور اگر وہ اکثر کو غلبہ دیتا ہے اور اس سے رکعت کی زیادتی بھی لازم آتی ہے، چونکہ 4 اور 5 میں اس کو شک ہو اور وہ غلبہ اس کو حاصل ہو جائے 5ویں رکعت کا، کمال غلبہ ظنہ علی الخمس، جیسا وہ غلبہ دے اپنے گمان کو 5ویں رکعت ہونے پر، سارا کانہ زاد رکعتن آخر الصلاۃ، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک شخص نے نماز کے آخر میں ایک رکعت کا اضافہ کر دیا ہو۔ تو اس میں بھی ایک بحث ہے، فَتَبْطُلُ إِن لَمْ يَكُنْ جَلَسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ وَهَكَذَا، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی اگر اس کا گمان غالب ہو جائے کہ یہ تو 5ویں رکعت کے درمیان میں پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ان لم یکن جلس عقیب الرابعۃ بقدر التشہد، اگر وہ شخص تشہد کے برابر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا نہ ہو، اگر وہ بیٹھا ہو تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، نماز کی صحت کی ایک شک نکالی جاتی ہے۔ تو یہ تھے جناب علی کہ اگر گمان غالب آ جاتا ہے انسان کا نماز کے دوران شک کے بعد، تو جس چیز کا بھی وہ گمان غالب آئے گا پھر اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو درمیان میں فرمایا تھا کہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ یہ جو شک کے بعد طرف راجع ہو رہی ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں ہو یا دوسری جو رکعتیں ہوتی ہیں ان میں ہو، تو یہ تو جناب علی مشہور یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں اور آخری میں فرق نہیں ہے، لیکن علامہ ابن ادریس ہلی جو بہت بڑی محقق شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ فقط باقی 2 رکعتوں کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، پہلی 2 رکعتوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی بحث جو ہے پہلے شکوک میں گزر چکی، ان کا نظریہ اس کی کوئی محکم دلیل نہیں ہے۔ اور پھر وہ 4 رکعتی نماز ہو، 2 رکعتی نماز ہو، 3 رکعتی نماز ہو، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہے کہ اگر افعال کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے اور پھر ایک طرف کا غلبہ ہو جاتا ہے
تو جس طرف کا اس کو غلبہ ہوگا اسی پر اس کو عمل کرنا پڑے گا. اگر غلبہ ہے وہ اس نے انجام دے دیا ہے تو اگر جناب یعنی کیا ہے ڈبل اس کو انجام دے گا تو پھر وہ مبتل ہوگا جناب. تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں تقریباً تکراری ہیں اور شکوک کے احکام کے ساتھ متعلق ہیں. اس میں زیادہ عبارت تھی اس کا ہم نے ترجمہ اور معنی بیان کر دیا ہے.